دوسری جگہ ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون 41/3۔ ہاں جی، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو نکھار کر الگ الگ کر کے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں ایک واضح ضابطۂ حیات بن گیا۔ یہ تبیانا لکل شیء 16/19، یعنی جن امور کا ذکر اس میں کیا گیا ہے انہیں بڑی وضاحت سے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں روٹس یا مادہ کی روح سے پہلے ان کے معانی متعین کیے جائیں، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ کے معانی کیا لیے جاتے تھے۔ ایک لفظ کے شیڈز کے اعتبار سے کئی ایک معنی یا مفہوم ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا عرب تھا کہ قرآن کریم کا مفہوم اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب پہلے یہ معلوم ہو کہ زمانہ نزول قرآن میں عرب ان الفاظ کا مطلب یا معنی کیا لیا کرتے تھے جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ قرآن کریم کے متعلق ہمارے ہاں اس 1000 سال میں اتنا لٹریچر لکھا گیا ہے کہ اس سے کمروں کے کمرے بھر جائیں، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کا کوئی لغت ایسا نہیں جو اس انداز سے مرتب کیا گیا۔ یعنی جو چیز قرآن کے سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ چیز ہمارے ہاں اس لٹریچر میں کبھی مرتب ہی نہیں ہوئی۔ لے دے کے ایک امام راغب اصفہانی کی لغت ہے، مفردات جنہیں کہتے ہیں، لیکن وہ بڑا مختصر سا لغت ہے، وہ اس نہج پر مرتب نہیں کیا گیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ لہذا قرآن کریم کا صحیح مفہوم سمجھنے کے راستے میں میری یہ سب سے بڑی اور پہلی دشواری تھی۔ میرے لیے ایسا لغت مرتب کرنا یوں کہیے کہ میرے ہیتا تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ تنہا، بے ساز و سامان، کوئی رفیق کار نہیں، کوئی جماعت نہیں، اور پھر غالباً آپ احباب کو اس کا علم ہوگا کہ میں مرکزی حکومت ہند میں ملازم بھی تھا، لیکن چونکہ مجھے قرآن کریم کے ساتھ عشق تھا، اور عشق اس قسم کی خارا شگافیوں کو آسان بنا دیا کرتا ہے، میں نے اللہ کا نام لے کر اس قسم کے لغت مرتب کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم سمجھیے کہ میں برس کی محنت شاقہ کے بعد اس میں کامیاب ہوا، اور میرا یہ لغت 4 جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکا ہوا ہے،
اور بڑا ہی مقبول ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنے انداز کی منفرد ڈکشنری یا لغت ہے جس کا کہیں دوسرا جواب نہیں ملتا۔ اس پر میں بدرگاہ رب العزت جس قدر بھی سجدات شکرانہ ادا کروں کم ہے۔ اس لغت کی مدد سے قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح معانی تو متعین ہو گئے۔ بظاہر یہ نظر آئے گا کہ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا یا بہت آسان تھا، لیکن یہاں ایک اور دشواری شروع ہوئی۔ الفاظ کے تو یہ معنی تھی، لیکن قرآن کریم تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک وحی پر مبنی کتاب ہے، اور اس کے تو اعجاز ہی اس قسم کے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بالآخر یہ کتاب کس انداز سے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے مرتب ہوئی ہے، اس کا انداز کس قدر معجزانہ ہے۔ اس کی آیتوں کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب، ان کی ترکیب کچھ اس انداز کی ہے کہ ان کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات میں محض بردنائے اعتقاد نہیں کہہ رہا، یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہم تو ایک طرف مغرب کے بڑے بڑے مستشرقین جو عربی زبان کے فاضل ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زبان کا اسلوب، انداز اس قسم کا ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو نہیں سکتا۔ H.A.R. گب عربی زبان کا بہت بڑا فاضل ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام، اس کا 1945 کا ایڈیشن میرے سامنے ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ وحی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے عربی زبان کے تراشے ہوئے نگینوں کے گوشوں کو جامع طور پر سامنے لانے کے بجائے مترجم اپنے وضع کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی وسعت اور جامعیت کو مقید کر دیں گے۔ ایسی آیات میں جن میں عام واقعات یا قوانین و احکام مذکور ہوں، ترجمہ کا یہ نقص شاید زیادہ نقصان رسا نہ ہو، لیکن بیں ہمہ جو مد و جزر، جو نشیب و فراز، جو بلندیاں اور گہرائیاں، جو لطافتیں اور باریکیاں، اور اس کے ساتھ جو جوش و خروش اصل کتاب میں جلوہ فرما ہے، وہ ترجمہ میں کیا آ سکے گا؟ ذرا اس صاف اور سیدھی سی آیت کو لیجئے کہ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر 50/43، اور انگریزی نہیں، دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے۔ اس کے 6 الفاظ میں جو 5 مرتبہ ہم یعنی وی کی تکرار ہے، اسے کون سی زبان ادا کر سکے گی؟ لہذا قرآن کریم کے الفاظ کے معنی متعین کرنے کے بعد بھی اس کی آیات کا ترجمہ کرنا میرے کیا کسی کے بس میں بھی نہ تھا، لہذا میں نے ترجمے کی بجائے قرآن کریم کا مفہوم لکھا
اور میرا مفہوم القرآن اللہ